بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ احباب محبت، خلاق عظیم نے حضرت انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس کے آنے کا مقصد بھی قرآن عظیم الشان میں بیان کیا۔ گو کہ میں اور آپ جو ہے یہ دنیا کے معاملات میں اور دنیا کی جو پرفتن نظام میں ایسے پھنس گئے کہ جو آنے کا مقصد تھا، مقصد حیات، اس کو بھول گئے۔ خلاق عظیم نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب کل کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فقط جنوں اور انسانوں کو مخاطب کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوائے جنوں اور انسانوں کے کوئی بھی مخلوق اللہ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ انسان ہے یا جنات ہیں جو سرکش ہو جاتے ہیں اور اس کی نافرمانی کی طرف اپنی زندگی کے میلان کو کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھے اور آپ کو جو دنیا میں بھیجا، اپنا بندہ بنا کر، اور بندہ بندگی سے بندہ بنتا ہے۔ کیا کسی نے کہا کہ زندگی آمد برائے بندگی ہے، زندگی میں بندگی شرمندگی؟ ہم نے اپنے اصل وطن کی طرف جانا ہے۔ وہ کیا ایک خوبصورت اشعار میں کسی نے اس سارے نظام کو جو ہے وہ لانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ چنگیاں نو یار بڑاوی تے چنگے کوئی عمل کماوی، مالک نے پوچھنا عمرہ کیویں گزاریاں، اور ایتے ہے دیس بیگانا اتھوں دا کوڑ یرانا، جانا ہے دیس اپنے نو کر کچھ تیاریاں۔ ہم نے اپنے اصل وطن کی طرف جانا ہے، اور بندہ کیونکہ بندگی سے بندہ بنتا ہے۔ جب اپنی زندگی میں اس نے اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کی ہوگی تو پھر اسے یہ خوف نہیں ہوگا کہ قبر و حشر کے معاملات کیا ہوں گے، پھر اللہ کا کرم اور اس کا فضل اس کے شامل حال ہوگا۔ ماہ رمضان کا پاکیزہ مہینہ چل رہا ہے، اس کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے ایمان والوں پر۔ خلاق عظیم قرآن عظیم الشان میں جا بجا اپنے ذکر کا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں میرا ذکر کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل میرا ذکر کرو، صبح و شام کے اوقات میں میرا ذکر کرو، ہر وقت میری یاد میں مصروف رہو۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دو کلمے ایسے ہیں، کلمتان حبیبتان، جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، اور کل قیامت کو میزان پر سب سے بھاری، یعنی وہ میزان کو بھر دیں گے۔ اور میزان جو کل قیامت کو اللہ نے لگانا ہے، جہاں پر اعمال کو تولا جائے گا، وہ میزان یہ دنیا کے ترازو جیسا نہیں ہے۔ اگر کل دنیا کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے تو پھر بھی جگہ بچ جائے، وہ اتنا بڑا میزان ہے۔ لیکن فرمایا انسان جب وہ کلمے ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا وہ اتنے بڑے میزان کو ان کلمے کی برکت سے اور اس کے ثواب سے بھر دیتا ہے۔ اب سوچئے کہ زبان پر ہلکے ہیں، کتنا خوبصورت وظیفہ ہے یہ، کتنا خوبصورت کہ کلمے زبان پر ہلکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں، میزان پر بھاری ہیں۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے کلمے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر۔ اور علماء فرماتے کہ جو بندہ فجر کی نماز یعنی سنتیں ادا کرنے کے بعد اور فرض پڑھنے سے پہلے جو 100 مرتبہ انہیں ادا کرے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازوں کے ساتھ ساتھ رزق کے دروازے اتنے کشادہ کر دے گا کہ آپ نے غیب کے خزانوں سے اس بندے کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے کتنے ہلکے کلمے ہیں زبان پر، آسانی سے ادا ہونے والے، اور زبان پر بھی ہلکے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب، کلمتان حبیبتان، حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن تمہارے نیکیوں کے اعمال والے پلڑے کو یہ میزان کو بھر دے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ان وظائف کو یاد بھی کریں، اپنی زندگی کے معمولات میں لائیں۔ میں اور آپ جب ان کو پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں برکت والا، وسعت والا، خیر والا، کشادگی والا رزق بھی عطا فرمائے گا، اور در بدر بھٹکنے سے بھی میرا مالک ہمیں محفوظ رکھے گا، بچائے گا، اور اللہ کی یاد بھی ہو جائے گی، اور رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرما دے گا۔